اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ میرے پیارے دوستو، ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کس طرح سے معجزے ہوتے ہیں۔ جو لوگ وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، اس تسبیح کو پڑھ لینے سے آپ نے ایسا معجزہ نہیں دیکھا ہوگا۔ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ رجب کے بارے میں ہے۔ آپ رجب کے مہینے میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اس کے کرنے سے معجزات ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں کسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، بدنشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ تمام مشکلات جو ہیں وہ آپ کی حل ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ایسا کرم فرما دیں گے آپ پر۔ محترم ناظرین، ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک ایسا دریا ہے، اس شخص کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ایک شخص کو پانی پلایا جائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے بھی اس کا احترام کیا اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا، جب مغفرت مانگیں گے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول مبارک ہے، غمخوار امت نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے رجب میں جو ہے وہ روزے رکھے، اس کے لیے جنت میں ایک مزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رجب کے 7 روزے رکھے، اس بندے پر جو ہے اللہ تعالیٰ دوزخ کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 9 روزے رکھے، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو جو ہیں وہ بنائے گا، جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے سے وہ پرسرار سے ایسے اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جو شخص اس مہینے کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہو گیا تو وہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27ویں رجب کی شب مبارکہ میں جس رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، اس سفر مبارکہ کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادت الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو کبھی بھی مردہ نہ کرے گا۔ 27ویں رجب شب کو 12 نوافل جو شخص ادا کرے گا، 2 رکعت یا 4 رکعت کر کے پڑھے گا، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے گا
تو اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا، اس کے نامہ اعمال بلند کر دیے جائیں گے، اس کے 12 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ جنت میں پائے گا۔ جو شخص 6 رکعت نوافل ادا کرے گا، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور ہر رکعت کے بدلے کئی برس کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ اس کو ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ کے اقتدار میں نماز ادا کی۔ اس شب مبارکہ میں قرآن پاک میں بہت زیادہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف کی اس رات میں کثرت سے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہیے۔ آج آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنی تعداد میں آپ نے کرنا ہے، آج کی اس خاص ویڈیو میں میرے پیارے دوستوں میں آپ کو بتاتی چلوں۔ 3 گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، بندے کے 3 گناہ کون سے ہیں جو آپ معاف نہیں کریں گے؟ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 1 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا یا کروانا، تیسرے نمبر پر کسی سے حسد کرنا۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ سے گلہ شکوہ مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں کے اوپر قرض ہیں اور جو لوگ کسی مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں ختم کریں، اللہ پاک ہم سب کو قرض جیسی لعنت سے بچائے۔ آپ نے رجب کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ کثرت سے مراد کے 313 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ 313 سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یا جب آپ کو ٹائم ملے آپ جو ہے وہ اس تسبیح کو لازمی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کو بھی 313 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ان 2 وظائف سے آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سا معجزہ ہوگا، آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی، اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو ختم فرما دے گا، رزق و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اے میرے اللہ، جو بندہ تیرا پریشان ہے ان سب کی مشکلات آسان فرما، ہم پر اپنا خاص کرم فرما دے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔